اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب 11، حصہ 1، اسراء و معراج۔ اب قبل اس کے کہ ہم مکے کے آخری 3 سالوں کی تاریخ بیان کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے سب سے اہم واقعے کو تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا جائے، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر ایک مرصع تاج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا تاج جس سے انبیاء سمیت تاریخ انسانی کے کسی فرد کی سیرت بھی مزین نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے واقعہ اسراء و معراج۔ اسراء سے مراد ہے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے جانا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بیان ہوا ہے۔ اور معراج سے مراد ہے آپ کا بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی تک پہنچنا، جس کی پوری تفصیلات احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اگرچہ بعض شاذ اقوال یہ بھی ہیں کہ اسراء اور معراج کے واقعات الگ الگ اوقات میں پیش آئے ہیں، لیکن علماء امت، فقہا، محدثین اور متکلمین کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ دونوں واقعات بیک وقت پیش آئے تھے۔ ایک ہی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ بحالت بیداری مسجد حرام سے بیت المقدس بھی لے جایا گیا، اور اسی رات آپ عالم بالا کی انتہائی بلندیوں سے گزرتے ہوئے بارگاہ رب العزت تک بھی پہنچے، اور صبح ہونے سے پہلے مکہ واپس بھی تشریف لے آئے۔ معراج کی تاریخ۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ابن سعد نے واقعی کی روایت نقل کی ہے کہ یہ 17 رمضان 12 بعد بعثت کو، یعنی ہجرت سے 18 مہینے پہلے پیش آیا۔ یہاں یہ امر واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہجرت المدینہ سے پہلے بعد بعثت کی جو تاریخیں متعین کر رہے ہیں، وہ اس حدیث پر مبنی ہے جو بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے تھے۔ اس کے بعد آپ 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینے میں۔ اس روایت کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت 13 بعد بعثت کے اختتام پر ہوئی۔ دوسری سند سے ابن سعد ہی نے اسے 17 ربیع الاول 13 بعد بعثت یعنی ہجرت سے 1 سال قبل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بہیقی نے موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے اور انہوں نے امام زہری کے حوالے سے بھی معراج کی یہی تاریخ بیان کی ہے، اور یہی عروہ بن زبیر کی روایت ہے جسے ابن لہیہ نے ابو الاسود کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اسی بنا پر امام نووی نے اسی کو معراج کی صحیح تاریخ کہا ہے، اور ابن حزم نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اگرچہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اسماعیل سدی سے اس کے بارے میں 2 قول منقول ہوئے ہیں۔ طبری و بہیقی نے ان کی جو روایت نقل کی ہے، اس میں وہ معراج کو ہجرت سے 1 سال 5 مہینے شوال 12 بعد بعثت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور حاکم کی روایت 1 سال 4 مہینے قبل کی ہے، جس کی روح سے یہ ماہ ذیقات کا واقعہ قرار پاتا ہے۔ ابن عبدالبر اور ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال 8 مہینے پہلے، یعنی رجب 12 بعد بعثت کا واقعہ ہے۔ ابن فارس نے اسے ہجرت سے 1 سال 3 مہینے قبل کا، ابن الجوزی نے 8 مہینے قبل کا، اور ابو ربیع بن سالم نے 6 مہینے قبل کا واقعہ بیان کیا ہے، اور ایک قول 11 مہینے قبل کا بھی ہے، جسے ابن المنیر نے سیرت ابن عبدالبر کی شرح میں ترجیح دی ہے، اور ابراہیم بن اسحاق الحربی نے قطعیت کے ساتھ کہا ہے کہ یہی معراج کی تاریخ ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ معراج 27 رجب کو ہوئی تھی، اور علامہ زرقانی کی رائے یہ ہے کہ جب کسی قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینے کے لیے کافی دلائل موجود نہیں ہیں تو مشہور قول ہی کو اختیار کر لینا بہتر ہے۔ تاریخی پس منظر۔
یہ واقعہ تحریک اسلامی کے اس مرحلے میں پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین آپ کا راستہ روکنے کے لیے سارے جتن کر چکے تھے، مگر ان کی مزاحمتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں 2-4 آدمی آپ کی دعوت سے متاثر نہ ہو چکے ہوں۔ خود مکے میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر جتھا بن چکا تھا جو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے ہر خطرہ انگیز کر جانے کو تیار تھے۔ مدینے میں اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ کی حامی بن چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب آ لگا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے مدینے کی طرف منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو ایک جگہ سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کر دینے کا موقع ملنے والا تھا۔ ان حالات میں معراج پیش آئی اور واپسی پر وہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سنایا جو سورہ بنی اسرائیل میں درج ہے۔ واقعے کا مجمل بیان۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے جائے جانے کی تصریح کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی، لیکن حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ سے مروی ہیں، جن کی تعداد 25 تک بلکہ مزید استقصاء کرنے سے 45 تک پہنچتی ہے۔ ان میں مفصل ترین روایات حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن صعصہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت شداد رضی اللہ عنہ بن اوس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا کی، پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لے آئے۔ اس سلسلے میں بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ نیز معتبر روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ دوسرے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا، اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کے ایمان متزلزل ہو گئے۔ حدیث کی یہ زائد تفصیلات قرآن کے خلاف نہیں بلکہ اس کے بیان پر اضافہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اضافے کو قرآن کے خلاف کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ معراج کے اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ یہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں؟ اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ کو یہ مشاہدہ کرا دیا گیا؟ ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں۔
سبحان الذی اسرا سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھا دیا۔ پھر یہ الفاظ بھی کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا جسمانی سفر پر صریحاً دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے لے جانے کے الفاظ کسی طرح موضوع نہیں ہو سکتے، لہذا ہمارے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا۔ اب اگر ایک رات میں ہوائی جہاز کے بغیر مکہ سے بیت المقدس جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا تو آخر ان دوسری تفصیلات ہی کو ناممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ممکن اور ناممکن کی بحث تو صرف اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب کہ کسی مخلوق کے با اختیار خود کوئی کام کرنے کا معاملہ زیر بحث ہو، لیکن جب ذکر یہ ہو کہ خدا نے فلاں کام کیا تو پھر امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے جسے خدا کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے آنن فانن ایسی جگہ لے جا سکتا ہے جہاں عالم مادی کی سب سے زیادہ تیز رفتار چیز روشنی کو پہنچنے میں اربوں سال نوری درکار ہوتے ہیں۔ زمان و مکان کی قیود مخلوقات کے لیے ہیں، خالق کائنات کے لیے نہیں ہے۔ منکرین حدیث کے اعتراضات۔ سفر معراج کی جو تفصیلات حدیث میں آئی ہیں ان پر منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے صرف دو ہی ایسے ہیں جو کچھ وزن رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کسی خاص مقام پر مقیم ہونا لازم آتا ہے، ورنہ اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اسے سفر کرا کے ایک مقام خاص تک لے جایا جاتا۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض لوگوں کے مبتلا عذاب ہونے کا معائنہ کیسے کرا دیا گیا جبکہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سزا و جزا کا فیصلہ تو ہونا ہے قیامت کے بعد اور کچھ لوگوں کو سزا دے ڈالی گئی ابھی سے۔ لیکن دراصل یہ دونوں اعتراض بھی قلت فکر کا نتیجہ ہیں۔ پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالق اپنی ذات میں تو بلا شبہ اطلاقی شان رکھتا ہے، مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود سائت اختیار کرتا ہے۔ مثلا جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے انسان سن اور کچھ کہہ سکے، حالانکہ بجائے خود اللہ کا کلام ایک اطلاقی شان رکھتا ہے۔ اس طرح جب وہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو وہ اسے لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے، کیونکہ بندہ ساری کائنات کو بیک وقت اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح خدا دیکھتا ہے۔ خدا کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بندے کو ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خالق کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے، مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے، ورنہ اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں۔ رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرائے گئے تھے ان میں سے بعض حقیقتوں کو ممثل کر کے دکھایا گیا تھا۔ مثلا ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تمثیل ہے کہ ایک ذرا سے شگاف میں ایک موٹا سا بیل نکلا اور پھر
उसमें वापस न जा सका। या जिनाकारों की ये तमसील कि उनके पास ताज़ा नफीस गोश्त मौजूद है मगर वो उसे छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। इसी तरह बुरे आमाल की जो सज़ाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गईं वो भी तमसीली रंग में आलम आखिरत की सज़ाओं का पेशगी मुशाहिदा थीं। असल बात जो मेराज के सिलसिले में समझ लेनी चाहिए वो ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से हर एक को अल्लाह ताला ने उनके मनसब की मुनासिबत से मलकूतुस समावात वल अर्ज़ का मुशाहिदा कराया है और मादी हिजाबात बीच में से हटाकर आँखों से वो हकीकतें दिखाई गई हैं जिन पर ईमान बिलगैब लाने की दावत देने पर वो मामूर किए गए थे, ताकि उनका मुकाम एक फ़लसफ़ी के मुकाम से बिल्कुल मुमय्यज़ हो जाए। फ़लसफ़ी जो कुछ भी कहता है क़यास और गुमान से कहता है। वो खुद अगर अपनी हैसियत से वाकिफ़ हो तो कभी अपनी किसी राय की सदाकत पर शहादत न देगा, मगर अंबिया जो कहते हैं वो बराह रास्त इल्म और मुशाहिदे की बिना पर कहते हैं और वो खल्क के सामने ये शहादत दे सकते हैं कि हम इन बातों को जानते हैं और ये हमारी आंखों देखी हकीकतें हैं। मिराज को ख्वाब करार देने वालों के दलाइल का जायज़ा। इस वाक़े को ख्वाब करार देने के लिए बिलअमूम दो दलीलें दी जाती हैं। एक ये कि सूरह बनी इसराइल आयत 60 में इसके लिए रुया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी ख्वाब। दूसरे ये कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये कौल हदीस में मनक़ूल हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मफ़क़ूद नहीं हुआ था बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को ले जाया गया था। इनमें से पहली दलील को ख़ुद कुरान ही रद्द कर रहा है। ज़रा वो पूरा फ़िक्रा देखिए जिसमें मेराज की तरफ इशारा करते हुए लफ्ज़ रुया इस्तेमाल फरमाया गया है। और जो रुया हमने तुम्हें दिखाया है उसे हमने लोगों के लिए बस फितना बनाकर रख दिया। इस फ़िक्रे में अगर लफ्ज़ रुया को ख्वाब के मानी में लिया जाए तो लोगों के लिए आखिर उसके फितना बन जाने की क्या वजह हो सकती है। ख्वाब में आदमी हर तरह की चीज़ें देख सकता है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने ये बयान फरमाते कि आज रात मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं मक्का से बैतुल मुक़द्दस गया हूँ, तो न कोई मुसलमान फितने में पड़कर मुर्तिद होता, न कोई काफिर उसका मजाक उड़ाता और न किसी को ये कहने की ज़रूरत होती कि आप अपने इस सफ़र के सही होने का सबूत पेश कीजिए। ये बात फितना तो उसी सूरत में बन सकती थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बेदारी में पेश आने वाले वाक़े की हैसियत से बयान किया हो और लोगों से ये फरमाया हो कि मेरा ये सफ़र रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी था। अलावा बरी ये दावा करना भी सही नहीं है कि अरबी ज़ुबान में रोया सिर्फ़ ख्वाब के मानी में बोला जाता है। दर हकीकत लुग़त अरब में रुया और रोयत दोनों एक दूसरे के हम मानी हैं और एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे क़ुरबा और क़ुरबत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो अरबी ज़ुबान के इमामों में शुमार किए जाते हैं, कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर फरमाते हुए फरमाते हैं, ये चश्मदीद रुया था जो उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया जब आप बैतुल मुक़द्दस ले जाए गए थे। बुखारी, तिरमिज़ी, नसाई। सईद बिन मंसूर ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल की जो रवायत नकल की है उसमें ये इजाफ़ा है कि वलैसा रोया मनाम, ये ख्वाब वाला रोया न था। एक दूसरी सनद से इब्ने मंसूर ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल भी रवायत किया है, हुआ मा उरी फ़ी तरीक़ इलल बैतुल मुक़द्दस। इससे मुराद वो मुशाहिदात हैं जो बैतुल मुक़द्दस के रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराए गए थे। रहा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल तो वो सनद के एतबार से बहुत ही कमज़ोर है। मोहम्मद बिन इसहाक़ ने इसको इन अल्फाज के साथ नकल किया है कि मुझसे आले अबी बकर के बाज़ लोगों या किसी शख्स ने बयान किया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाया करती थी। ऐसी मजहूल सनद से ये कैसे साबित हो सकता है कि जो कौल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मंसूब किया गया है वो फिल वाक़े उन्हीं का है।
پھر اس کمزور روایت کے مقابلے میں بکثرت صحیح سندوں سے حدیث کی معتبر کتابوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ روداد اسراء و معراج، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت مالک رضی اللہ عنہ بن صعصع، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام سے منقول ہوئی ہے۔ اسے آخر کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس بیان کی کیا توجیہ کی جا سکتی ہے، جسے بہیقی نے پوری متصل سند سے نقل کیا ہے کہ اسراء کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو رات کی سرگزشت سنا رہے تھے۔ اس پر متعدد لوگ جو ایمان لا کر آپ کی تصدیق کر چکے تھے مرتد ہو گئے۔ پھر وہ یہ خبر لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ذرا اپنے دوست کی خبر تو لیجئے، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آج رات وہ بیت المقدس لے جائے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا وہ ایسا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر وہ ایسا فرماتے ہیں تو ضرور سچ فرماتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے بھی اور صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو صبح و شام ان سے آسمان کی خبریں سن کر تصدیق کرتا ہوں۔ کیا کوئی شخص یہ مان سکتا ہے کہ یہ سارا بیان انہی حضرت عائشہ کا ہے جن کی طرف ایک غیر متصل بلکہ قطعی مجہول سند سے یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد تو اپنی جگہ پر رہا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح لے جائی گئی تھی؟